جو ایک کوشچن لے کر آیا ہوں، دل کا درد لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی کے جو الیکشنز، ابھی صوبائی جو الیکشن چل رہے ہیں ہندوستان کے اندر، نریندر مودی وہ بھی جیت گیا اچھے ووٹ سے. وہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2024 کے اندر بھی وہ بندہ ہی حکومت کرے گا. 2024 کی اگر حکومت کی ہم بات کریں تو ٹوٹلی پچھلی حکومت کی اگر بات کریں تو 15 سال ہو جائیں گے ان کو حکومت کو. تو ہمارے یہاں پر کوئی آدھا بھی نہیں ٹک پاتا، کوئی پورا بھی نہیں کر پاتا. دوسرے نمبر پر اگر دیکھیں تو 15 سال وہ اور 30 سال جو سی ایم رہے ہیں گجرات کے، 30 سال حکومت کریں گے. اور ایسا کسی دشمن کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ یہ سب اس نریندر مودی کو اقتدار کی کرسی پر بٹھانے کی برکتیں کہہ لیں. پاکستان جو ہے اس کی طرف سے جو وہ بات کی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہی نا کہ جناب یہ تو مودی آ رہا ہے، تو وہ تو خوف پیدا ہو گیا کہ بھئی یہ کیا ہو جائے گا. تو وہ وہاں پہ کیا ہوگا؟ کیا وہ خوف بڑھ گیا ہے، بڑھ جائے گا، یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی وہ جنگ کر دیں گے؟ تیجسوی لوگ ہیں ہمارے پاس، کتنے شاندار وچار. سو یہ جو ڈبل انجن گورنمنٹ انڈیا میں آئے گی، ڈو یو بلیو کہ یہ تو ظاہری بات ہے، زیادہ طاقت ہمیشہ وہ ہم کہتے ہیں نا پاور کرپٹس ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، بے شک ڈیموکریٹک مینز کے ذریعے آئی ہو. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ انٹرنیشنلی تو اپنے آپ کو وہ کر پائیں گے، لیکن ہمارے ساتھ تو ظاہری بات ہے کہ حالات ہوتے ہوئے بہتر نظر نہیں آ رہے، بیکاز اس وقت تو ساری کی سارے جو کنٹرول ہے وہ انڈیا کے پاس ہے. انڈیا وانٹس ٹو ٹاک اور انڈیا ڈزنٹ وانٹ ٹو ٹاک. تو ہمیں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم بس اسی سائڈ دے رہوں گے، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نواز شریف کی موجودگی میں کوئی بریک تھرو ہو جائے گا اف مودی ونس؟ کئی لوگوں جلی نا تیری بھی جلی نا. یہی ہے مودی کا. مودی ڈیفینیٹلی اس کو اگلی حکومت بھی اسی کی ہے، اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں. ان کی اپوزیشن ہے، وہ باتیں کرتی ہے، الزام بھی لگاتے ہیں، لیکن وہ سب سے مبرہ ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں انڈیا میں ابھی ایپل کا سٹور کھلا ہے، وہ وہاں پہ ٹیکسلا کو لے کے آ رہے ہیں، گوگل کو لے کے آئے ہیں. اب چندریان ان کا دیکھیں مشن، تو وہ ان چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں. اب عوام دیکھ رہی ہے، ہماری طرح تو اندھی ہے نہیں، پاکستانی عوام کی طرح تو اندھی ہے نہیں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں اور آنکھیں ملتی ہیں اور ایسے اندھا دھند ہم انٹرسٹ کرتے ہیں لوگوں پہ. لیکن ان کا یہ ہے کہ ٹرسٹ لیول وہ چیزوں کو دیکھ کے بڑھا ہے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں انہوں نے سپورٹس پہ کام کیا، انہوں نے سافٹ ویئر ڈپارٹمنٹ میں کام کیا، انہوں نے ایگریکلچر میں کام کیا. آپ جس میں بھی دیکھیں نا انڈیا بہت آگے. اب G20 سمٹ ہوا ہے، وہاں پہ دیکھیں ابھی جہاں پہ بھی نریندر مودی ہے نا، وہ ایک لیڈر بن چکا ہے، وہ عالمی لیڈر بن چکا ہے. مودی صاحب کو جو ووٹ ملا ہے وہ تو مسلمانوں کا بھی ووٹ ملا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہر طبقے سے ان کو ووٹ ملا. دیکھیں، بلکہ 2-3 کینڈیڈیٹس کو میں نے اس الیکشن کو ڈیلی بیس پہ میں واچ کرتا تھا. اس میں 2-3 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ مسلمان آئے ہیں، مسلمان ایریوں سے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں ایک جب ٹائیڈ اوپر جاتی ہے تو ساری کشتیاں اوپر جاتی ہیں، کشتیاں کو نیچے نہیں رہ جائے. بھارت ایک طاقت جب بنے گا تو مسلمان بھی اس کی طاقت بنیں گے. میرے خیال میں سیکنڈ بگیسٹ مائنورٹی ہے وہاں پہ وہ. تو یہ کہہ دینا کہ نہیں وہ اس کا حصہ نہیں ہے، یہ زیادتی ہوگی. کوپ 28 کی جو ابھی سبمٹ ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کو دیکھیں، وہ اینڈ پہ انہوں نے لگایا ہوا تھا دیوار کے پیچھے. ٹھیک ہے، اور مودی فرنٹ پہ کھڑا تھا. تو یہ چیزیں دیکھ کے ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ شرمندگی کا باعث ہے، وہ انہیں شرمندہ ہونا چاہیے. پرائم منسٹر مودی نے ایک نعرہ لے کے چلے ہیں نیشنلزم کا، آئیڈینٹی کا، اور دوسرا کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ خواتین کے بڑا پسندیدہ جو ہیں وہ پولیٹیشین ہے، یوتھ کے بڑا ہے. وائی ڈو یو بلیو کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے ہی از انسٹاپیبل؟ کیوں انسٹاپیبل ہو گئے؟ کئی لوگوں کا تو کہنا یہ ہے کہ وہ مذہب کی سیاست کرتے ہیں اور انڈیا ایک سیکولر اسٹیٹ تھا. کہیں ان کی اپوزیشن جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا، مودی صاحب بھی ویسے ایک لیڈر تھے جنہوں نے نواز شریف کے دور میں ان کے گھر گئے. تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ہوا تو خیر میڈیا نے بنانا ہوتا ہے، جس کا ہندوتوا کا آئیڈیا ان کے اوپر لگاتے ہیں، جن کا ان کو. اب دیکھیں ہندوستان کی میجارٹی پاپولیشن ہندو ہے، تو ظاہر ہے وہ ان کا ہی مینڈیٹ آگے لے کے جائیں گے نا. وہ منارٹی کا مینڈیٹ تو نہیں آگے رکھیں گے. ان کی پاپولیرٹیز اور ان کے ٹارگٹس ڈیفرنٹ ہیں. ان کے ٹارگٹس ناٹ پاکستان اینی مور، دے آر ریجنل پاور. جو کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو اب چاہیے کہ یو ہیونٹ ریمین کمپیٹیٹو اینی مور. آپ کہ دیکھیں انڈیا میں جو ہے نا ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی بھی ایک ایسی ڈیموکریسی ہے جس میں الیکشن کے بعد کہیں سے بھی کوئی ایسی آواز نہیں آتی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہاں پہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا کسی طرح کے کوئی انفیئر مینز استعمال ہوئے ہیں.
दोस्तों, इस बार चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की भारी मात्रा में जीत हासिल की है, जिसे हैट्रिक का नाम भी दिया गया है। चारों तरफ मोदी सरकार की जय जयकार हो रही है। दोस्तों, दुनिया भर के देशों में जहां एक और मुबारकबाद के मैसेजेस आ रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में दहशत का माहौल पैदा हो गया है कि इस बार भी मोदी आ गया तो पाकिस्तान की तो अब खैर नहीं, क्योंकि अब तो कश्मीर की बात करना तो छोड़, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मोदी सरकार वही करती है जो वो चाहती है। दोस्तों, जहां देश विदेश में मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, वहीं पाकिस्तान भी आज ये कहने को मजबूर हो गया है कि मोदी है तो मुमकिन है, काश हमें भी मोदी जैसा लीडर मिला होता। हमारे यहाँ तो लीडरों को, प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है या फिर बिना इलेक्शन किए ही गद्दी पे बिठा दिया जाता है, और कोई भी सरकार 5 साल का टाइम भी पूरा आज तक नहीं कर पाई। और वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार का तीसरा टेन्योर भी शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलते हैं, पूरे वीडियो देखते हैं। अक्सरियत क्यों मोदी साहब के पीछे है, जिसको आप अनस्टॉपेबल का लफ्ज़ आपने दिया है या मीडिया ने दिया है। तो इसको सादा अल्फाज में यूं पेश किया जा सकता है कि भारतीय अवाम की जो अक्सरियत है वो मोदी साहब के पीछे क्यों है। पहली बात यह है कि ये जो लोग इसकी एक्सप्लेनेशंस ढूंढते हैं ना जी, कि जी नहीं जी वो अक्सरियत नहीं है, यहाँ ये हो गया था, वहाँ वो एतराज़ हो गया था, वो इस तरह। ये मैंने पहले क्लियर कर दिया कि अगर आपने डेमोक्रेसी पे बिलीव करना है तो फिर ये सारे आर्गूमेंट आप एक तरफ रख दें, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो लास्ट और फाइनल रिजल्ट होता है वो तय करता है बैलेट। और बैलेट में एक चीज़ तय हो गई तो फिर ये आई बाई शाई और इस तरह की एक्सप्लेनेशंस कोई मकसद नहीं रखती, ये जो है ना वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन सवाल ये है कि ये आखिर इतने पॉपुलर क्यों हैं, तो उसकी वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं देखनी पड़ती हैं। एक तो ये होता है कि पॉलिटिक्स में बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी खूबियों के बजाय दूसरे की खामियों पे भी जो है वो बैंकिंग करते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। इंडिया में भी मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता कई सालों से सिचुएशन यही है। अब उसके मुकाबले में क्या है, नरेंद्र मोदी के मुकाबले में हिंदुस्तान की सारी पार्टियों का एक मजमुआ। पहली बात तो आप मुझे ये बताएंगे वो कौन सी डेमोक्रेसी होती है जिसमें लेफ्ट, राइट, सेंटर, नेशनलिस्ट, पॉपुलर सारे एक ही झंडे तले आ जाएंगे, हमने मोदी साहब को या बीजेपी को शिकस्त देनी है। ये कौन सा नजरिया है? किसी पार्टी को शिकस्त देने या फतह का कौन सा नजरिया है डेमोक्रेसी के अंदर? डेमोक्रेसी का नजरिया तो ये है कि अवाम को मौका दिया जाए कि वो ये तय करेंगे आइंदा इतने अरसे के लिए उनका लीडर कौन है। तो ये जो उसके मुकाबले में ये हाच पाच जो इकट्ठा किया है कांग्रेस ने, उसके अंदर बेशुमार किस्म के कंट्राडिक्शंस हैं। उनका कोई एक प्रोग्राम नहीं है। वो अपनी कोई खूबियां, अपने मकासद बयान करने के बजाय मोदी साहब की अगर कोई खामी, कोई कमज़ोरी या उनकी कोई जो है वो ड्रॉबैक है तो उसको हाईलाइट करके तो अलायंस बना के तो इंतखाबात जीतना चाहते हैं, जो कि मुमकिन नहीं। किसी भी सही डेमोक्रेसी में ये हो नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों ने ये देखना होता है कि ये बैलेट में जान डाल रहा हूँ, इसका मुझे क्या फ़ायदा है। रेक्टिफाई किया उनका मौक़िफ़ पाकिस्तान के बारे में एक बहुत ही सख्त गीर किस्म का मौक़िफ़ है, खासूसन उन इश्यूज़ पे जिन पे पाकिस्तान ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जिसमें फॉर एग्जांपल मसला कश्मीर वगैरह वगैरह। तो इस हवाले से वो आप भूल जाएं कि किसी तरह की कोई रेजोल्यूशन किसी भी तरीके से उसके करीब करीब भी हो सकती है जो पाकिस्तान की ट्रेडिशनली ख्वाहिश रही है या कोशिश रही है। ये चीज़ अब बिल्कुल क्लियर हो गई है। ये इसी तरीके से मसला कश्मीर को भी इफ़ेक्ट करेगी। ख़ुद कश्मीर के अंदर जो हिंदुस्तान की अपनी जो डिस्पेंसेशन है, उसके अंदर जो प्लेस है जो कश्मीर की, कि उसका क्या स्टेटस होगा, वो रियासत होगी, यूनियन टेरिटरी होगी, किस तरह के निज़ाम होगा, ये इस चीज़ को भी टोटली ड्रास्टिकली फंडामेंटली जो है आप समझ लें कि चेंज होगी मोदी साहब के मौक़िफ़ के मुताबिक। चूँकि लोग ये समझ रहे थे कि ये जो इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं, इसकी वजह से बाद में अवाम रद्द अमल देंगे तो उनको थोड़ा सा इस पर फिर माइल्ड या मॉडरेट जो है वो नुक्ता नज़र इख्तियार करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट द केस। लोगों ने तो इसका मतलब है उनको बहुत ही हाईली जो है अप्रिशिएट किया कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं।
اور ڈیموکریسیز کی یہ مجبوری ہوتی ہے. یو کین ناٹ سویم اگینسٹ دا اسٹریم ان ڈیموکریسی، ادروائز پھر آپ بہہ جاتے ہیں. تو ان کو ظاہر ہے جو ہے جب یہ اندازہ ہو گیا کہ ہماری پالیسیاں بالکل صحیح ہیں اور اچھے برے وقت میں عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ پھر ان پالیسیوں کو ہی لے کے آگے بڑھیں گے نا. یہ جو کانگریس کی قیادت میں اتحاد ہے، یہ کسی دوسرے ملک میں اس طرح کے اتحاد انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جی لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں، یہ کیسے جیت گئے. لیکن انڈیا میں ایسی کوئی بات ہے نہیں. سارے لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ پروسیس میں آ کے تو جو ہے آگے آ گئے ہیں اور ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد یہ جو بات ہیں جی آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ کہ انہوں نے نیشنلزم کے نام پہ یا کسی طریقے سے کوئی ان کا ایجنڈا اس طرح کا ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی بھارتی عوام کے اندر کوئی کسی طرح کا کوئی امتیازی عنصر سامنے آتا ہے، تو دیکھیں یہی تو ڈیموکریسی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے تھے، آل آف سڈن جو ہے 1930s میں انہوں نے کیوں یہ چیخو پکار شروع کر دی کہ نہیں جی ہم جو ہے وہ ہندوستان میں نہیں رہ سکتے چونکہ اس میں جو سسٹم آئے گا اس کے اندر ہمارے لیے جگہ نہیں. لوگوں نے پوچھا جی کیسے جگہ نہیں ہے، یہ تو ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہوگی. تو انہوں نے کہا یہی تو بات ہے کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو لوگ اکثریت میں ان کو موقع ملے گا، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملے گا. اب اس میں بات کیا تھی، لوگ اس کو بڑا طاقتور آرگومنٹ سمجھتے ہیں نا، بہت ہی طاقتور آرگومنٹ جو بر صغیر کی تقسیم کی وجہ بنا. لیکن اس آرگومنٹ میں کتنی طاقت ہے آپ ذرا دیانتداری سے سوچیں کہ جب آپ اپنے آپ کو عوام کی سب سے ہی نکال دیتے ہیں کہ ہندوستان کے عوام جو ہیں فار ایگزامپل 1.4 بلین وہ ڈیموکریسی کے تحت جو ہے وہ کوئی جو بندہ انتخاب کریں گے وہ ہمارا بندہ نہیں ہوگا، تو ہو یو آر دین. پہلا سوال تو یہ ہے. تو اس کا مطلب آپ نے اپنے آپ کو تو ٹیبل سے اٹھا دیا نا آلریڈی کہ نہیں جی ہم اس سسٹم میں اس لیے نہیں آ سکتے کہ ہم کوئی مختلف لوگ ہیں، اور مختلف لوگ ہونے کی وجہ سے ہمیں نہ یہ لوگ پسند ہیں نہ ان کی ڈیموکریسی پسند ہے، لہذا ہم جا رہے ہیں. تو ہمیں انگریز جو ہے وہ پلیز کائنڈلی عذرائے کرم ایک ایسا سسٹم دیں جس میں ہم خود اپنی ڈیموکریسی چلائیں جو آج پاکستان میں چل رہی ہے، جس کا مظاہرہ آپ حافظ صاحب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں یا عمران خان صاحب کی جیل کی سلاخوں سے پیچھے ہو کے تو اپنا ہیروئک قسم کا چہرہ دکھانے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، یا نواز شریف صاحب کے بدلتے بیانیے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. تو وہ تو پھر یہی ڈیموکریسی بنے گی. لیکن ہندوستان کے اندر اس طرح کی باتوں کی گنجائش نہیں ہے. ایک ملٹائی یہ جو جناح صاحب کی میں نے مثال اسی لیے دی کہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو الگ کر لیا، ورنہ وہ اس کا الٹ بھی کہہ سکتے تھے کہ جناب یہ ڈیموکریسی تو پوری دنیا میں جو بنی نو انسان ہے اس وقت تک، یو نیور نو کہ کل کون سا سسٹم آتا ہے یا ماضی میں کون سا تھا، لیکن اس وقت تک جو موسٹ سکسیسفل سسٹم چل رہا ہے دنیا میں وہ تو ڈیموکریسی ہے. تو آخر ایسے ہمیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم ہندوستان کے اندر ایک گارنٹیڈ قسم کی ڈیموکریسی کے اندر بھی ہمارے حقوق محفوظ نہیں رہیں گے. تو کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ وہ کون سے حقوق ہیں جی، ذرا ہمیں بھی بتائیے گا جن کو ڈیموکریسی سے خطرہ ہے.